کل جمعہ ہے اور جمعے والے دن کچھ کرنے کے اعمال ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الایام یوم الجمعہ، کہ دنوں کا جو سردار ہے وہ کیا ہے؟ جمعے کا دن ہے۔ دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے۔ پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا الصلاۃ علی فی، جمعے والے دن مجھ پر درود زیادہ پڑھا کرو۔ تو درود پڑھنا یہ بھی جمعے کے دن جو اعمال ہیں ان اعمال میں سے ایک عمل ہے، درود شریف کثرت سے پڑھنا ہے۔ اور ابو داؤد شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت بھی ہے کہ آقا فرماتے ہیں جو شخص جمعے والے دن عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے مجھ پر 80 مرتبہ درود پڑھے، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں اور اس کو 80 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی، 80 سال کے گناہ معاف اور 80 سال کی عبادت کا ثواب۔ وہ ویسے جو درود شریف آقا نے فرمایا ہے وہ ایک الفاظ ہیں متعین، وہ ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جس کو یہ آتے ہوں وہ یہ پڑھے، لیکن جس کو یہ نہیں آتے کوئی بھی درود شریف پڑھنے سے انشاءاللہ العزیز اس طرح کی فضیلت حاصل ہو جائے گی، 80 سال کے گناہ معاف، 80 سال کی عبادت کا ثواب۔ ایک تو درود شریف پڑھنا ہے۔ دوسرا جو کام ہے وہ ہے سورۃ الکہف، 15ویں پارے میں ہے سورۃ الکہف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، کہ جو شخص جمعے والے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے اضاء لہ من النور ما بین الجمعتین، تو 2 جمعے کے درمیان اس کے لیے ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ مطلب پورا ہفتہ اس کے لیے نور ہی نور ہوتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرمایا من قرأ یوم الجمعۃ سورۃ الکہف، کہ جس شخص نے جمعے والے دن سورۃ الکہف پڑھی تو اس کے لیے جناب نور ہوتا ہے، اور وہو معصوم الی 8 ایام من کل فتن، کہ وہ 8 دن تک ہر فتنے سے محفوظ رکھا جاتا ہے، ہر مصیبت سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ 8 دن تک جتنی بھی فتنے اٹھیں گے، سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دجال کا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے جمعے والے دن سورۃ کہف پڑھ لی وہ 8 دن تک وہو معصوم الی 8 ایام، ہر فتنے سے 8 دن تک محفوظ رہے گا۔ پھر اگلا جملہ ارشاد فرمایا فَإِنْ خَارَجَ الدَّجَّالُ، اگر دجال نکل آئے پھر بھی اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں۔ فرمایا دجال بھی آ جائے نا پھر بھی دجال کے فتنے سے بھی اللہ اس کو محفوظ رکھیں گے۔ نہیں، صبح سے لے کر مغرب سے پہلے تک دن کو پڑھ لینا چاہیے۔ ایک مختص ٹائم نہیں ہے سورۃ الکہف کا، پورے دن میں کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک تو درود شریف، دوسرا سورۃ الکہف، اور تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمایا کہ جمعے والے دن ساعتن، ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جو بھی بندہ سوال کرے آتاہ ایاہ، اللہ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ جمعے والے دن میں فرمایا ساعتن، ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس میں کوئی بندہ اگر اللہ پاک سے کچھ مانگے گا، شیئن کے الفاظ ہے، کچھ بھی مانگے گا، آتاہ ایاہ، وہ اس کو اللہ عطا کر دیں گے۔ اب وہ گھڑی کون سی ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ گھڑی کون سی ہے، تو اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھڑی متعین نہیں کی کہ وہ کون سا وقت ہے جمعے والے دن۔ آقا نے صرف اتنا فرمایا کہ جمعے والے دن پورے دن میں ایک وقت ایسا ہے کہ اس میں جو بھی آدمی مانگے گا اللہ دیں گے، لیکن وہ ہے کون سا وقت یہ نہیں بتایا، صرف اتنا بنا دیا پورے دن میں ایک وقت ایسا ہے۔ اس میں پھر کون سا وقت ہے، علماء مختلف باتیں لکھتے ہیں۔ اکثر حضرات یہ کہتے ہیں کہ امام جب خطبہ دے کے بیٹھتا ہے پھر دوسرا خطبہ دینے کے لیے اٹھتا ہے، مطلب 2 خطبوں کے درمیان جب ممبر پر امام بیٹھتا ہے چند سیکنڈ کے لیے، وہی وقت ہے، اسی گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو مانگو قبول کر دیتا ہے۔ ہر مسجد میں علیحدہ نہیں کہ ایک ہی وقت، آپ اس مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لیے وہی وقت ہوگا کہ اس میں جب میں بیٹھوں 2 خطبوں کے درمیان، کسی اور مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو اس میں ایسے ہوگا،
بات سمجھ رہے؟ لیکن یہ اکثر صحابہ بھی اور دوسرے بھی، حضرت سیدہ فاطمہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جمعے والے دن سورج غروب ہونے سے پہلے جو وقت ہوتا ہے نا، اسی وقت کو وہ کہتی تھیں میرے ابا نے جو فرمایا تھا کہ ایک وقت ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے وہ وقت یہی ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے۔ اور وہ ہر جمعے سورج غروب ہونے سے پہلے بیٹھ جاتی تھی اور اللہ پاک سے اپنی دعا کرتی تھی، اپنی حاجات پوری کرواتی تھی۔ چلے پھر 2 وقت تو ہو گئے نا، اکثر اگر 2 خطبوں کے درمیان بیٹھنے والی بات کو بھی مان لیا جائے اور جمعے والے دن غروب ہونے سے پہلے بھی کچھ دیر اللہ پاک سے مانگ لیا جائے، تعلق بھی بڑھے گا، حاجتیں تو پوری ہوں گی۔ جب بڑے بڑے صحابہ یہ 2 وقت کہہ رہے ہیں، مفسرین بڑے بڑے علماء یہ 2 وقت کہہ رہے ہیں، ان میں سے ایک وقت تو ہے نا تقریباً، تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔